بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے ہی وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ ہمیشہ کوشش کرنا کہ کوئی اپنا معاملہ تمہارے حق میں رب کریم پر نہ چھوڑ دے۔ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے اسے وہ اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کے رحم سے محروم ہو وہ دنیا والوں کے دروازوں پر دست سوال دراز کرتا ہے۔ اور تم قبرستان جایا کرو تاکہ بولنے والوں کو خاموش دیکھ سکو۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو اسے سب سے خوبصورت جگہ ہے کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی اسی برتن میں اسی جگہ سے منہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بخیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھ جائے گی۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک وہ تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبرستان سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا، یا اللہ قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہی ختم کر دو۔